ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمت تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک محض بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر چند درباری بیش قیمت تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئیں اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام عاصم بن برکھیا تھا، انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیت تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو یہاں لانے پر قادر ہے
بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھی۔